میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کو جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنایا تو JUIF میں علم بغاوت بلند ہوا، جس کا کچھ اظہار کل ہمارے ہی پروگرام میں حافظ حسین احمد صاحب نے کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں جو سائیڈ لائن کیا گیا وہ اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء اسلام کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یعنی انہیں جو سائیڈ لائن کیا گیا اس سے وہ انکاری بھی ہیں، علم بغاوت بھی بلند کر چکے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام فے کے حافظ حسین صاحب کے بیان کے رد عمل پر بات کرنے کے لیے مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کفایت اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، آج سوال ہمارے نہیں ہوں گے، آج سوال ہیں آپ کے پرانے دیرینہ ساتھی حافظ حسین احمد صاحب کے۔ کیا کہتے ہیں ایک بار اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں، پھر آپ کی جانب واپس آتے ہیں۔ ہمارے عبدالغفور حیدری صاحب موصوف جو ہیں وہ جس انداز میں لاہور میں گاڑی میں بیٹھ کر جس انداز میں تھے، اور انہوں نے 25 منٹ تک وہاں پر جو دہائی دی اور معافی مانگی ہے، شور بلوچستان میں بچے کو پتہ ہے اور مولانا کے بھی علم میں ہے، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ ان کو ڈانٹ بھی پڑی ہے۔ پھر اپنے سیکرٹری جنرل کے خلاف بھی کارروائی کریں کہ جب وہ بلوچستان میں ان کو کہا تھا کہ جناب مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے، تو یقیناً وہ پنڈورا باکس کھلے گا اور یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، بات نکلے گی تو پھر دور تلک چلی جائے گی۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ سنگین الزام لگایا کہ انہوں نے کسی سے مل کے یہ بات کہی کہ مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا جائے۔ یہ بات مان لینی چاہیے کہ حالات کا اتنا جبر ہے کہ ایک آدمی اپنی جدوجہد ایک بہت بڑی جماعت کی لیڈرشپ کے باوجود وہ راستے کے ایک پتھر کو ہٹانے کے لیے کسی سے بات کرنا چاہتا ہے نا، جس سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور اس پر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اتنا مجبور کیوں کر دیا گیا ہے کہ ایک عوامی نمائندہ یہاں تک آتا ہے؟ دوسرا جواب میرا برس اس سبیل پر ہے کہ اگر یہ ملاقات ٹھیک ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، حافظ صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے۔ پہلا تو میرے یہی جواب ہے کہ اپنے لوگوں سے ملنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کیوں مجبور کیا گیا ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو کہ وہ اپنے جائز منصب کے لیے بھی آپ سے بات کرنے کے لیے مجبور ہے؟ تو حالات کے جبر سے شکایت کیجئے، مجبور سے شکایت نہ کیجئے، جابر سے شکایت کیجئے۔ تو میرا تو اس پر یہ رد عمل۔ اب دوسرا سوال بھی جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، چونکہ آپ ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے شاید سوال کیسے ہیں، آپ کو ہم نے ناراض تو کرنا نہیں مفتی صاحب۔ تو دوسرا سوال بھی جو ہے آپ ہی کے ساتھی کا ہے اور جواب آپ سے۔ نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ آج بھی میں اس پہ دعوے دار ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ وہ PDM کے طے شدہ پروگرام کے مطابق نہیں تھا۔ لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کئی بار یہ بات نہیں کی کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں اور ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے؟ مفتی صاحب، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ PDM کا ایجنڈا نہیں تھا، غیر متوقع طور پر ان کا بیان سامنے آیا، کیا اس میں حقیقت؟ میری رائے کے مطابق حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا۔ کبھی آپ کسی آدمی سے نیک توقعات رکھتے ہیں تو احترام سے نام لیتے ہیں، کبھی آپ سے شکایت ہوتی ہے تو احترام کے لاحق حساب کے ہٹ جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے اشارے کنائے کیے جاتے ہیں، کبھی جب وہ اشارے کنائے والے حیا نہیں کرتا تو پھر نام بھی لینا پڑتا ہے۔ تو یہ حالات کی بات ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جس بیانیے پر آئے ہیں اس بیانیہ کا پہلا مدعی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں دیکھ لیا جائے تو ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، ہم پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، ہم پہ نظر رکھی جاتی ہے، ہم حکمت عملی بناتے ہیں کہ اپنی بات کو مؤثر کس طرح بنائیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا خیال نہیں کہ ہم کسی ادارے کے اندر یہ کہا ہو کہ ہم اس طرح کی بات کریں گے کہ وہ کسی کو نقصان دہ نہ ہو۔ میری رائے میں کہ اگر آدمی غلطی کرتا ہے تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ غلطی کرنے والا کا نام لینا چاہیے، اگرچہ وہ والد ہو یا بھائی ہو یا آپ کا اپنا قریبی رشتہ دار ہو۔ اب اگر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بعض لوگوں کا نام لیتے ہیں یا ذرا سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بعد میں آ کر اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ بیانیہ آ جاتا ہے، تو دو بیانیوں کے درمیان اتفاق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے استعمال والی بات نہیں ہوتی۔ چلیں تیسرا سوال ہے، اس کا جواب بھی ہم آپ ہی کے ساتھی کا سوال ہے، آپ کے سینئرز کا سوال ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا ذرا۔
یہ حافظ حسین اجلاسوں میں کہتے تھے کہ ہم جان لگا دیں گے اور دوسری پارٹیاں مال لگا دیں گے، یہ بھی ریکارڈڈ وہاں پر باقاعدہ اجلاس میں یہ بات کی گئی ہے، کتنا مال لگا، کس کا لگا، کس طرح لگا، یہ تمام باتیں، اور کون مرا، ہمارے ورکر مرے، کس طرح مرے، آزادی مارچ میں کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یقیناً ہم اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ پھر یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، موروثی جو ہے وہ سیاست کو آگے پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ 73 میں حضرت مفتی محمود نے مجھے قلم سے رکن بنایا تھا، اور میں مولانا سے 7 سال پہلے رکن بنا ہوا ہوں۔ کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جمعیت علماء اسلام سے اس انداز میں فارغ کرے۔ اگر وہ آج مجھے شوکاز کی بات کرتے ہیں تو 1-2 شوکاز پھر ہماری طرف سے بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ مفتی صاحب، جان کسی اور کی، مال کسی اور کا تحریک میں۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ شو کاز مجھے کیا گیا، کس بنیاد پہ کیا گیا؟ کچھ شو کاز پھر ہماری طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ 7 سال سینئر مولانا فضل الرحمان سے، وہ مجھے جماعت سے کس طریقے سے نکال سکتے؟ میری رائے کے مطابق تو یہ جو حافظ صاحب کا یہ جملہ ہے کہ یہ جاگیر نہیں ہے اور یہ موروثیت نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آئے ہیں تو یہ مان لینا چاہیے کہ محض وہ موروثیت پر نہیں آئے بلکہ قابلیت پر آئے ہیں۔ میں آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھتا ہوں اور حقیقت بیان کروں تو وہ پاکستان کا ذہین ترین سیاستدان ہے۔ جب وہ اتنا ذہین ہے تو اس کے اندر قابلیت تو موجود تھی۔ اگر کسی کا بیٹا ہونا اور بھائی ہونا کریڈٹ نہیں ہے تو مجھے معاف کیے، وہ ڈسکریڈٹ بھی نہیں بنتا۔ کسی کو اس لیے پیچھے کر دیا جائے کہ بھائی وہ فلاں کا بھائی ہے، یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ قابلیت کی بنیاد پر آگے آنا چاہیے۔ باقی دوسرا جان اور مال کی بات جو ہے، یہ سوال تو میرے لیے بالکل نیا ہے۔ میں تو بیٹھتا رہتا ہوں ٹاک شوز میں اور میں سنتا رہتا ہوں۔ حافظ صاحب ہمارے اتنے محترم تو ہیں کہ اگر وہ ہمارے مجلس عمومی کے اندر تشریف لائیں، اور وہ ادارہ ہے وہاں تمام لوگ ایکول اور برابر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے تمام سوالات سامنے رکھیں، ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ اگر جواب میں کمزوری پائی گئی تو حافظ صاحب کا موقف درست تسلیم ہوگا، اور اگر جواب ٹھیک ملا تو پھر حافظ صاحب کو اپنے موقف سے چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ وہ باتیں جو ادارہ جاتی ہیں، ہمارے پارٹی کے اندر احتساب کا نظام بھی ہے، ادارے بھی ہیں، اداروں کے اندر اگر بات کی جائے تو اس کا اچھا حل نکل آتا ہے۔ اگر وہ باتیں ہم آ کر یہاں کریں گے ٹاک شوز میں تو اس سے ہمیں پارٹی کے اندر جگہنسائی ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں اس جواب کے اندر بھی اپنے بڑے اور سینئر سے، یہ محبوب سینئر سے یہ گزارش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو محدود کر دیا جائے اپنے اداروں کے اندر اور مجلس عمومی کے اندر۔ مفتی صاحب، ابھی آپ نے ایک سوال، اس سوال سے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا قرآن پاک میں یہ حکم ہے، بالکل، اور جمعیت علماء اسلام تو ایک اسلام کے حوالے سے ایک بڑی نظریاتی جماعت ہے، اور آپ مفتی بھی ہیں اور بڑا آپ عالم دین بھی ہیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ اسلام قرآن پاک میں اور جو مزید چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کوئی کرپشن کرے حکمران تو اس کی کرپشن بچانے کے لیے کوئی اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور عورت جو ہے وہ علماء کرام جو بڑے عالم دین ہیں ان کے موجودگی میں عورت جو ہے اس کے نعرے لگنے، اس کی تصویریں ساتھ چھپنی، اس کی سب کچھ چلنا اور اس کی قیادت بھی کئی جگہوں پہ ہونا، اس حوالے سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا سوال ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ جس سمت میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ سے ہمارے تعلق یاد اللہ ہے تو میں اس کا جواب بھی اسی طرح انشاءاللہ دے دوں گا کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ جہاں تک کسی کی کرپشن کی بات ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نہ سمجھ کہتا ہوں کہ کسی کی کرپشن کے تحفظ نہیں ہونا چاہیے۔ چور کو سامنے آنا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ چوری کا بہانہ بنا کر ایک عمل کیا جاتا ہے، چوری رہ جاتی ہے، وہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ مثال کا طور پر بتایا گیا کہ بے نظیر کے دور میں یہ چوری ہو گئی، حکومت توڑو، حکومت تو ٹوٹ گئی، چوری تو جگہ پہ رہ گئی، چوری کی بات تو کسی نے نہیں کی۔ پھر میاں نواز شریف ایک بار، دوسری بار، پھر پیپلز پارٹی، یہ تو کہا گیا۔ میرے خیال میں ہمارے ہاں چوری کو ایک زینہ بنایا جاتا ہے اقتدار کے لیے یا اقتدار کو ختم کرنے کے لیے۔ اب جرم کو الگ دیکھا جائے، سیاست کو اس کو الگ کر دیا جائے تو ہر ایک آدمی آپ کی حمایت کرے گا۔ کوئی بھی آدمی سگے بھائی کی بھی
وہ حمایت چور کی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے عمران خان تشریف لائے ہیں، تو عمران خان کی تو بہت عجیب سی بات ہے نا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ چور تو بالکل حاجی صاحب ہے جو میرے صفوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چور جو سامنے کے صف پہ ہے وہ چور ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔